چلیے تلاوت سنتے ہیں. جذب کرنے کی کوشش کا پیچھے چھوڑا. عام طور پر ہم اس انداز میں سوچتے نہیں ہیں جو قرآن ہمیں سوچوانا چاہتا ہے. ہم توجہ نہیں دیتے اس پر. ہر وقت آدھے سوئے ہوئے ہم چل پھر رہے ہوتے ہیں. ذہول کی کیفیت ہوتی ہے. بس ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، بس کر لیا کام تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کیا تب بھی ٹھیک ہے، اچھا اخلاق ہے تب بھی ٹھیک ہے، برا ہے تب بھی ٹھیک، کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کر رہے تب بھی ٹھیک. ایک بے حسی سی تاریخ. تو قرآن بنیادی طور پہ جگانے کے لیے آتا ہے. اگر ہم آج کے دن کے بعد اپنے ہر اٹھنے والے قدم پر توجہ شروع کر دیں کہ جا کدھر رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا ضروری ہے وہاں جانا، یا پھر یہ کہ اگر سستی کر رہے ہیں اور جہاں جانا چاہیے وہاں جا نہیں رہے تو بھی اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. جیسے پچھلی آیت میں آیا ہے نا، آیت نمبر 11 میں کہ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب، کہ جتنا غیب پر ایمان ہوگا اتنا ہی ہم زیادہ کانشیس ہوں گے. اب ہمیں فرشتہ تو نظر نہیں آتا یہاں وہاں بیٹھا، نہ ہمیں یہ پتہ چلتا کہ کون لکھ رہا ہے، کس طرح کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، لیکن اگر ہمیں غائبانہ طور پر اللہ سے ڈر ہے تو ہم کانشیس ہو جائیں گے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ تنہائی میں اکیلے آپ بیٹھے اور اگر آپ کو ہلکی سی کیسی سرسراہٹ کوئی محسوس ہو، کوئی چیز ہل جائے، کچھ بھی ہلکی سی حرکت ہو تو آپ کتنے ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں کہ لگتا ہے جن ہے کوئی یہاں، اور یہ کون یہاں سے گزرا اور کیا ہوا. جنوں سے اتنا ڈرتے ہیں اور فرشتوں کا کوئی ڈر نہیں کہ وہ تو ہیں ہی. جن تو پتہ نہیں تھا بھی یہاں کہ نہیں، لیکن فرشتے تو ہیں، آلریڈی ہیں، میں اکیلی تھوڑی ہوں. لیکن یہ احساس ہم میں بہت کم آتا ہے کہ میری ریکارڈنگ ہو رہی. جب ویسے کوئی دنیا میں ریکارڈ کرے، ہمارے کوئی تصویر بنانے لگے تو ہم کتنے کانشیس اور فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں کہ یہ میرے آثار رہ جائیں گے اور لوگ دیکھیں گے تو میں کیا لگوں گی. یعنی بعض اوقات انسان کا ایک عمل لاکھوں میں ملٹی پلائی ہو جاتا ہے جب وہ دوسروں کے سامنے اچھے یا برے شکل میں آتا ہے، اور اس سب کا بھی ذمہ دار وہ خود ہو جاتا ہے. جیسے وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ من سن سنتا حسنتا، کہ جس نے اسلام میں کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کے لیے اس کا اجر بھی ہے، وہ طریقہ شروع کرنے کا، اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے اجر میں کوئی کمی ہو. اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا، یعنی بری مثال بنا لوگوں کے سامنے، اس پر اس کے اپنے گناہ کا بھی بوجھ ہوگا اور اس کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے گا، بغیر اس کے کہ ان میں سے کسی کے بوجھ میں کوئی کمی ہو. یعنی یہ آثار صرف آخرت کے لیے نہیں لکھے جا رہے، یہ دنیا میں بھی ملٹی پلائی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور پھر ملٹی پلائی ہو کر لکھے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم کسی نہ کسی طرح اپنے ماحول کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، اچھے اخلاق سے یا برے اخلاق سے. دو باتوں پہ میں ذرا تبصرہ کر لوں پھر اس کے بعد آگے چلیے. پہلی بات یہ کہ جیسے ہمارے تھم امپریشن جو ہیں وہ ہر بندے کا فرق ہے، تو اگر یہ ریسرچ ایسے ہی ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آثار لکھے جا رہے ہیں یہ بھی ایک طرح سے امپریشنز ہیں ہمارے کہ ہم زمین پہ چلتے کیسے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں یا عاجزی سے چلتے ہیں، کیونکہ رحمان کے بندوں کی چال بھی دوسروں سے مختلف ہوتی ہے. تو صرف قدم کا ٹھپا ہی نہیں لکھا جا رہا بلکہ یہ بھی کہ ہماری چال کیسی ہے، تو اس کا بھی نوٹس لیا جا رہا ہے. دوسری بات کوسنے کی اور تعریف کرنے کی یا ذکر کرنے کی اللہ کا، اس میں بھی آپ دیکھیے کہ صرف پودے نہیں، عام لوگوں میں بھی اگر آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا طرز عمل بالکل بدل جاتا ہے یا نہیں. وہ اتنا انکریجڈ ہوتا ہے کہ وہ اپنے برے کام چھوڑ دیتا ہے اور اپنی اچھی صلاحیتوں کو آگے لے آتا ہے اور پھر وہ بڑی بڑی قربانیاں کر جاتا ہے. لیکن جب آپ دوسروں کو کوستے ہیں اور آپ ان کو لیٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، کانفیڈینس شیٹر ہو جاتا ہے. جیسے ماں باپ ہوتے ہیں نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ماں باپ خود اپنے بچوں کے دشمن ہوتے ہیں، یا بہت سے استاد خود اپنا صدقہ جاریہ ختم کر لیتے ہیں. کس طرح؟ کوس کے، تانے دے دے کے. اس سے کیا ہوتا ہے، جیسے پودوں نے پھل نہیں دیے تو اسی طرح وہ طالب علم یا وہ اولاد بھی پھر کیا ہوتا ہے، پھل نہیں دیتی. حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا نامہ اعمال تو بند ہو جاتا ہے، ما قدمو جو ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو آثار ہیں وہ کیا ہوتا ہے، وہ جاری رہتے ہیں. کس طرح؟ 3 شکلوں میں.
نمبر 1 علم ينتفع به، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. نمبر 2 ولد صالح، یہ ترتیب تھوڑی آگے پیچھے ہو سکتی. ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جس کی اس نے اچھی تربیت کی تو مرنے کے بعد ماں باپ کی وہ ان کے لیے دعائیں کرتی، وہ بھی ماں باپ کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے. اور تیسری چیز صدقۃ جاریہ، ایسی جگہ مال خرچ کرنا کہ جو بہت لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو، جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اتنا ہی وہ پلٹ کے خرچ کرنے والے پر آئے گا. اسی طرح اس کو الٹا لے لیں، اگر کوئی شخص اچھی کتاب لکھنے کی بجائے بری کتاب لکھتا ہے تو کیا ہوگا؟ وہ بھی اس کے حق میں ملٹی پلائی ہوگی اس کے نام اعمال میں. اسی طرح نیک اولاد کی بجائے اولاد کی طرف سے غفلت اختیار کرتا، ان کو اخلاق نہیں سکھاتا، تعلیم و تربیت نہیں دیتا، تو وہ غلط کام کرتے ہیں تو ماں باپ بھی ذمہ دار ہو جائیں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ اگر مال کو اچھے کاموں کے بجائے برے کاموں میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے وبال جان ہوں گے. تو انسان جو کچھ کرتا ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا ہے، جیسے پودے ملٹی پلائی ہوتے ہیں فروٹس کی شکل میں، تو ہمارا اچھا اخلاق، اچھا کردار کیا ہوتا ہے؟ ملٹی پلائی ہوتا ہے اچھے نتائج کی شکل میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نا، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت دل ہوتے اور سخت مزاج ہوتے تو یہ سب آپ کے آس پاس سے چھٹ جاتے، چلے جاتے. فبما رحمت من اللہ لنت لہم، آپ اللہ کی خاص رحمت کی وجہ سے ان کے لیے مہربان ہیں. یہ غلطیاں بھی کرتے ہیں پھر بھی آپ ان کے لیے نرمی کرتے ہیں، یعنی کہ ان کے ساتھ اچھی طرح معاملہ کرتے ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بدخو ہوتے، سنگ دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سب چلے جاتے. تو پھر صدقہ جاریہ کہاں سے بنتا؟ وہ نسل کہاں سے پروان چڑھتی؟ آج آپ دیکھیں کہ بعض اوقات دین کا کام کیوں نہیں پھیلتا؟ کیوں نہیں پھیلتا؟ اس لیے کہ دین والے دین کے ساتھ کچھ اس قسم کی بازوں کا سختی کر جاتے ہیں کہ لوگ بھاگ جاتے ہیں. یہ انسان کی بہت بڑی ویکنس ہے. اگر آپ اس کی تعریف کریں گے تو آپ ایک تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، آپ تعریف کریں مختلف لوگوں کی، دنیا دار لوگوں کی، دیندار لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی، ان پڑھ لوگوں کی، بچوں کی، بڑوں کی، عورت کی، مرد کی، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ نتیجہ کیا تھا. پھر آپ کڑوا بول بولیں ہر ایک سے، ان سب سے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ریزلٹ کیا تھا. 2 different results. بعض لوگوں کو ہر وقت شکایت ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ ملتے نہیں، لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے، شکایت کرتے ہیں، لوگ ہمارے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے، لوگ ہمارے ہاتھ نہیں آتے. یہ ہوتی ہے نا کئی دفعہ لوگوں کو شکایت. وہ نہیں دیکھتے کہ ان کے بولنے کا انداز کیا ہے، وہ کتنے کیئرنگ ہے دوسروں کے لیے، وہ کتنا درد رکھتے ہیں دوسروں کے لیے، کتنے خیر خواہ ہیں، کتنے ہمدرد ہیں، کتنے نرم دل ہیں. کیا واقعی وہ اس سنت کو پورا کر رہے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، یا اس کے الٹ کام کر رہے ہیں؟ یہ بھی تو آثار ہے نا. اگر دین کے راستے میں ہمیں لوگ نہیں مل رہے تو ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا ہے. اگر ہماری اپنی اولاد ہم سے وفا نہیں کر رہی تو صرف اولاد کو بلیم مت کریں، اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ آپ ان کو کیا دے رہے ہیں. کسی بھی ریلیشن شپ میں ہم کیا چاہیں گے اپنے لیے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہو، ہمارے لیے کوئی پھل آئے ہمارے درختوں پودوں پہ جو ہم لگا رہے ہیں اپنے عمل کی شکل میں، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو. تو انسان منہ سے جو بھی لفظ نکالتا ہے نا اس کا ایک نقش بنتا ہے، اور نقش کی شکل میں یعنی اس کی باقاعدہ تصویریں بنتی ہیں ایک طرح سے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی سگریٹ پیے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مرغولے ہوتے ہیں اس کی بھی تصویریں بن رہی ہوتی ہیں. اسی طرح جو کچھ آپ منہ سے بولتے ہیں تو اس کا باقاعدہ نقش بنتا ہے. پھر اسی طرح صرف آواز کا نہیں، انسان جو عمل کرتا ہے نا، یعنی جو بھی ہم جیسے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا عکس بھی بن رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ روشنی میں کسی انسان کو یوں دیکھیں اور پھر وہ وہاں سے ہٹ بھی جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ہیولا سا ہوتا ہے نا. تو یہ حرارتی لہروں کی شکل میں مستقل طور پر دنیا میں موجود ہوتا ہے. یعنی ہر انسان کی جو تصویریں ہیں وہ دنیا میں بھی فضا جو ہے یہ ہمارے آس پاس کی وہ اس کو سمیٹ رہی ہے، اپنے اندر رکھ رہی. آپ دیکھیے کہ اس وقت میں بول رہی ہوں اور میرے بولنے کی یہاں پر اس لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ تصویر بن رہی ہے. یہ لہریں ہیں، یہ لہریں ہیں جو اوپر نیچے جاتی ہیں. جب میں زور سے بولتی ہوں تو وہ لہر کہاں تک جاتی ہے؟
اوپر میکسیمم اوپر جاتی ہے، اور جب میں آہستہ آہستہ بولتی ہوں تو اس کی تصویر کچھ اور بنتی ہے. قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے تو تصویریں اور طرح بنتی ہیں، اور جب اردو بولی جاتی ہے تو یہ تصویریں اور طرح بنتی ہیں. یہ اسکرین پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، ہر کوئی اپنی ریکارڈنگ کر کے خود دیکھ سکتا ہے کہ اس کے بولنے کی خوبصورتی کیا ہے. یعنی کچھ لوگ بولتے ہیں، میں نے کبھی بعض اوقات اس کا کافی انالیسس بھی کیا، کچھ لوگ بولتے ہیں تو وہ اتنا گنجلک سی تصویر بنتی ہے، اور کچھ لوگ بولتے ہیں تو وہ بہت زبردست قسم کی تصویریں بنی. یہ جو آپ کا ایک انداز ہوتا ہے، سٹائل ہوتا ہے، وہ آپ اپنی تصویر وہاں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جو امام مبین کی بات کی نا، تو اس کے بارے میں بھی مختلف آراء ہیں. بعض کہتے ہیں اس سے مراد لوح محفوظ ہے، جس میں اللہ نے جب قلم پیدا کیا تو اس وقت جو کچھ لکھا گیا اور جو کچھ آئندہ ہمیشہ کے لیے لکھا جائے گا. اور اس کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے، کتاب مکنون بھی کہا گیا، اور یہاں پر امام مبین بھی. یعنی اصل اس کی حقیقت اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کیسی کتاب ہے. لیکن اگر سوچنے لگے تو واقعی کوئی بہت ہیوج چیز ہے کہ جس کے بارے میں جب میں لوح محفوظ کا لفظ بھی میں کبھی پڑھتی یا سنتی ہوں تو ایک عجیب فیلنگ ہوتی ہے. اور یہ جو بات ہے نا، یہ جملہ تو ہم میں سے ہر ایک نے شاید بولا ہے، ہمیں نہیں پرواہ، جو مرضی کرے. اگر کوئی ہمیں بتانا بھی چاہے نا کہ بھئی آپ ذرا ٹھیک ہو جائیں، تو ہم الٹا اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. آپ سب نے میرا خیال ہے کہ زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ ضرور کہا ہوگا، ہمیں نہیں پرواہ، ہمیں نہیں فرق پڑتا. یہ بھی ایک قسم کی غروری کی بات ہے نا کہ ہم اس سے بہت بڑی چیز ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا امپریشن کیا پڑ رہا ہے. ہمیں فکر ہونی چاہیے. مثلاً آپ کے جو بزرگ تھے، نانی یا دادی، آپ ان کے بارے میں سوچئے کہ آپ جب ان کا سوچتے ہیں تو کیا خیال آتا ہے؟ محبت آتی ہے، ایک ٹھنڈک آتی ہے، یا ایک ظالم انسان کا چہرہ سامنے آتا ہے؟ کیا فیلنگ آتی؟ وہ آپ کے امپریشن کہاں سے پڑا؟ ان کی ڈیلنگ کی وجہ سے. ہو سکتا ہے آپ نے ان کو نہ دیکھا ہو، مثلا میں نے اپنی دادی کو نہیں دیکھا ہو، لیکن مجھے ان کے بارے میں جو بتایا گیا اس کی وجہ سے مجھے ان سے بے انتہا محبت ہے. جو لوگوں نے ان کے بارے میں، جنہوں نے ان کو دیکھا تھا، انہوں نے جو ان کی نقشہ کشی کی، تو انتہائی احترام اور محبت ہے دل میں. تو اسی طرح کچھ لوگ دنیا سے ایسے جاتے ہیں جو بڑے ظلم کر کے جاتے ہیں، تو لوگ بعد میں بھی کسی نہ کسی طرح فیلنگ کنوے کر دیتے ہیں کہ فلان جو تھا نا، بس شکر ہے کہ خیر و عافیت سے رخصت ہوا. تو یہ بھی چاہے وہ منہ سے نہ بھی بولیں، لیکن ایک امپریشن ضرور ہوتا ہے ان کے اندر بھی، اور وہ اس امپریشن کو ٹرانسفر بھی کرتے ہیں. ہمارے جو عمل ہیں وہ مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے ثواب جاریہ کا ذریعہ بن سکتے ہیں. مشکات کی حدیث ہے کتاب العلم، عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بيتا لابن السبيل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مومن کے ان کاموں اور نیکیوں میں سے جن کا ثواب اسے مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہے گا، یہ چیزیں ہیں. نمبر 1، وہ علم جس کو اس نے سیکھ کر پھیلایا، پہلے خود سیکھا پھر اوروں کو بتایا. نمبر 2، نیک اولاد جو وہ اپنے بعد چھوڑ گیا. نمبر 3، قرآن مجید جس کا وہ دوسرے کو وارث بنا گیا. وارث بنا گیا سے مراد یہ ہے کہ وہ کسی اور کے حوالے کر گیا، وہ اس کو پڑھتا ہے یا وہ بند نہیں ہو گیا. یا مسجد جو وہ تعمیر کر گیا، یا مسافروں کے ٹھہرنے کا گھر بنا گیا، یا نہر جاری کر گیا، یا صدقہ اور خیرات جو وہ اپنے مال میں سے اپنی تندرستی اور زندگی کی حالت میں نکال گیا. ان چیزوں کا اس کے مرنے کے بعد اسے ثواب پہنچتا رہے گا. تو یہ ثواب کیا ہے؟ دراصل آثار. صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی جب تک وہ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس سے، وہ اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بنا رہے گا.
صدقہ جاریہ کے بارے میں، یعنی آثار اور جو مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا. اب آپ دیکھیے کہ ہم عام طور پر اپنی آخرت کے لیے آگے کیوں نہیں بھیجتے، سب کچھ یہی کیوں جمع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم جلد ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس رہے گی. مثلا کوئی مال جو ہم نے کمایا تو ہم اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اس کے بیلنس کو جان کر یا جیسے بھی، کیونکہ وہ ہماری ہاتھوں کی ریچ میں ہے نا. جب ہم آگے بھیج دیتے ہیں، کسی کو دے دیتے ہیں، کسی بھی کام میں خرچ کر دیتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ہاتھ سے چلا گیا اور اب ہمیں تو شاید کچھ بھی نہ ملے. بات یہ ہے کہ جب ہم دنیا کے بڑے بڑے مالدار لوگوں کے حالات پڑھتے ہیں، جیسے ابھی بھی انہوں نے بتایا کہ اتنے ریسرچ ہوئی، ملینز لوگوں پر صرف 4% جو تھے وہ خوش تھے اور باقی نہیں، مال ہوتے ہوئے بھی. تو اسی طرح یہ ایک کتاب ہے یو کین ون، تو اس کا پیج نمبر 247 248 پر لکھا ہوا ہے. یہ میکملن پبلشر کی کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ 1923 میں امریکہ میں اس وقت کے 8 امیر ترین سرمایہ کاروں نے اعلان کیا کہ ان کا مجموعی سرمایہ، یعنی جو ساری دولت ہے، حکومت امریکہ کے سرمایہ سے بھی زیادہ ہے. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ملٹی نیشنل جو ہیں بعض ملکوں میں ان کے پاس جو کچھ ہے وہ بہت سی حکومتوں سے بھی کہیں زیادہ ہے ان کا بجٹ. اب کیا ہوا ان 8 لوگوں کا صرف 25 سال بعد، اونلی 25 ایئرس، ان میں سے 3 لوگوں نے خودکشی کر لی. یہ دنیا کے سب سے مالدار لوگ تھے. 3 نے خود کو خود مار ڈالا، 1 پاگل ہو گیا، 4 دیوالیہ ہو گئے، بینک کرپٹ ہو گئے، جن میں سے ایک دنیا کی سب سے بڑی سٹیل مل کا مالک تھا. اس نے زندگی کے آخری 5 سال لوگوں کی خیرات پہ گزارے. یہ 8 لوگوں کا انجام ہے دنیا میں. یہ عبرت کی بات ہے نا کہ انسان عموماً کیا چاہتا ہے کہ اپنا مال جمع کر کے رکھے اور وہ سب سے زیادہ امیر بن جائے. اور لوگ عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ اگر زیادہ دولت ہوگی تو شاید ہم زیادہ خوش رہیں گے. لیکن اتنا کچھ ہوتے ہوئے صرف 25 سال کے اندر ان سب کے ساتھ کیا ہوا؟ مال کبھی انسان کو بچا نہیں سکتا. مال سے ملنے والی عزت وقتی ہوتی، اصل چیز انسان کی نیکی، تقوی اور خیرات اور اس کی بھلائی کام آتی ہے. اور وہ یاد رہتی ہے لوگوں کو کہ اس شخص نے فلاں موقع پر اپنے مال سے یا اپنے اخلاق سے اس طرح مدد کی تھی میری. وہ نہیں کبھی بھولتا انسان کو، اور بھولنا چاہیے بھی نہیں. تو مال انسان کے لیے خیر کمانے کا ذریعہ بھی ہے اور مال انسان کے لیے مصیبتوں کا ذریعہ بھی ہے. دنیا میں ہی انسان کو اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. تو اس لیے خواہ مال ہو یا کوئی بھی چیز ہو، علم ہو، کچھ بھی ہو، اسے ہر وقت شیئر کرنے کی سوچے. کوئی نیا آئیڈیا ہو، کوئی چیز ہو، بخل نہ کرے کسی چیز میں، بلکہ بس دے ڈالے تاکہ اگر آپ نہیں اس سے فائدہ اٹھا سکے کیا پتا کوئی اور. جیسے ابو اسحاق راہوی جنہوں نے کلاس میں ذکر کیا تھا کہ کوئی ہو ایسا جو ساری صحیح احادیث کو جمع کر لے، تو امام بخاری نے یہ بات اپنے پلے باندھ لی. اب اگر وہ یہ سوچتے کہ یہ تو میرا آئیڈیا ہے اور میں اس کے اوپر خود ہی عمل کر کے خود ہی ایسا ثواب کماؤں گا، شاید وہ نہ کر سکتے. لیکن جب انہوں نے وہ بات شیئر کر دی دوسرے کے ساتھ تو کیا ہوا؟ کسی دوسرے نے کر لیا، کیا دوسرے نے، ثواب سارا کس کو جائے گا؟ کرنے والے کے ساتھ آئیڈیا دینے والے کو بھی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.